بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسوں قسط نمبر 16، تخت داودی کی واپسی، حصہ اول۔ قارئین کو تخت داودی کے بارے میں کچھ بتانے کا ارادہ ہے۔ اکثر حضرات کے لیے یہ اصطلاحات غیر مانوس ہوں گی، مگر اب بات دہائیوں کی نہیں چند سالوں کی رہ گئی کہ دنیا خود بخود ان چیزوں سے واقف ہو جائے گی، اور آج جو چیزیں اجنبی اور غیر مانوس لگ رہی ہیں، کل وہ ہر اس شخص کے لیے جانی پہچانی ہو جائیں گی جو اس وقت زندہ ہوگا۔ سرخ بچڑے کی قربانی۔ مقدس چٹان کے متعلق آپ آگے پڑھیں گے کہ اس کے حق تولیت اور اس پر تسلط حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کے یہودی اور ان کے گماشتوں کے ساتھ مل کر سر دڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں تاکہ اس پر بے داغ کھال والے سرخ بچڑوں کی قربانی کر سکیں، کیونکہ یہودی عقائد کے مطابق سرخ بچڑے کی غیر موجودگی کے سبب اس وقت پوری یہودی قوم رسمی ناپاکی کی حالت میں ہے۔ یہ قوم پاک تھی ہی کب، لیکن ان کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے نجات دہندہ یعنی دجال اکبر کے ظہور کے لیے اس چٹان پر تیسرا ہیکل سلیمانی، تھرڈ ٹیمپل آف سلیمان تعمیر کیا جائے۔ تیسرے ہیکل یعنی یہودی عبادت گاہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اس کی پہلی تعمیر 1000 سال قبل مسیح میں ہوئی تھی، لیکن یہود کی بدعمالی کے سبب اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ان پر بیرونی حملہ آوروں کو عذاب کے طور پر مسلط کیا۔ ان دونوں حملوں کا ذکر 15ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ پہلی مرتبہ 587 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اس ٹیمپل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ وہ ان کی عورتوں بچوں کو گرفتار کر کے ساتھ بابل لے گیا اور یہاں چٹیل میدان رہ گیا۔ پھر یہود کو قدرت کی طرف سے ایک موقع اور دیا گیا اور 150 برس بعد اس کی دوسری تعمیر ہوئی، لیکن یہودی پھر ان حرکتوں کے مرتکب ہونے لگے جو اس شر پسند قوم کا خاصہ ہیں، لہذا اب کی مرتبہ ان پر رومیوں کو مسلط کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 40 سال بعد رومی جنرل ٹائٹس نے اسے بھی گرا دیا، اور 70 عیسوی سے آج تک وہ گرا پڑا ہے، اور یہودی دنیا میں در بدر گھومتے رہے ہیں۔ اس واقعے کو تقریباً 2000 سال یعنی 1934 سال ہو چکے ہیں، اور اب ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں موجود مسجد اور گنبد کو گرا کر تیسرا نمونہ تعمیر کریں گے تاکہ دجال اکبر ظاہر ہو کر تخت داودی پر عالمی سربراہ حکومت کا تاج پہن کر بیٹھے اور ساری دنیا پر حکومت کر کے نیو ورلڈ آرڈر کی تکمیل کر سکے، یعنی ایسے نئے عالمی نظام کی جس میں ساری کرۂ ارض پر یہود کا کلی غلبہ ہو، اور وہ فیصلہ کریں کہ بقیہ انسانی جانوروں یعنی تمام غیر یہودی بنی نوع انسان جنہیں وہ گویم اور جنٹائل کہتے، اس کا ترجمہ انسانی جانور سے کیا گیا ہے، میں سے کتنوں کو زندہ باقی رہنے کا حق ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اشرف المخلوقات یہودی قوم کی خدمت کر سکیں، اور کتنے اس دھرتی پر بوجھ ہیں، لہذا ان کی صفائی کر دینی چاہیے۔ صفائی کی اس مہم میں عیسائی دل و جان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جس قوم نے ان کے مقدس پیغمبر سیدنا یسوع علیہ السلام کو نہ بخشا، وہ ان کے پیروکاروں کو بھی ہرگز نہ بخشیں گے۔ لیکن 2 تاریخی دشمنوں کا ایسا عجیب و غریب اتحاد کیسے قائم ہو گیا جو بالآخر ایک دوسرے کو ختم کرے گا؟ یہ کہانی بڑی دلچسپ اور عبرتناک ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی دشمنی تقریباً 2000 سال پرانی تھی، اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک کی تاریخ باہمی چپقلش اور عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی درگت بنانے کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہود کو دنیا کی خبیث ترین قوم قرار دیا جاتا تھا، اور ان قابل نفرت و گردن زدنی قوم کے ساتھ
وہ جیسا موقع ہوتا انتہائی برے سلوک سے بھی درگزر نہ کرتے۔ اس کی دو وجوہ تھیں۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر و مرتد قرار دینے اور اس کی مقدس اور پاک باز ماں پر تہمت لگانے کے علاوہ انہیں سخت تکلیف پہنچائی تھی، بلکہ عیسائیوں کے خیال کے مطابق تو قتل ہی کر دیا تھا۔ قادیانی بد نصیبوں کا عقیدہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، وہ بھی حیات عیسوی کے منکر ہیں، یعنی یہ تو قرآن پاک نے آ کر وضاحت کر دی کہ انہیں قتل کیے جانے سے پہلے بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اب عیسائی حضرات خود سوچ لیں کہ وہ اپنے پیغمبر کا زیادہ احترام کرتے ہیں یا مسلمان۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زندہ ہو کر دوبارہ تشریف لائیں گے اور دنیا کو ظلم سے پاک کریں گے، جبکہ کم بخت یہودی دوبارہ آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال قرار دیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں کانے دجال کو مسیح مانتے ہیں۔ ان دو زبردست اختلافات کی وجہ سے یہود ہمیشہ ناپاک مخلوق قرار دیے گئے۔ حال یہ تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہوتا تو یہود مردود کو اس کا سبب قرار دے کر ان پر عذاب و نفرین کا نیا سلسلہ شروع کر دیا جاتا۔ حتیٰ کہ یورپ میں ایک مرتبہ کالا طاعون پھیلا، اس کے سبب سینکڑوں لوگ مرنا شروع ہوئے، تو عیسائیوں نے اس کا سبب یہودیوں کو ٹھہرا کر ان کو متعن کرنا شروع کیا، حالانکہ خود یہودی بھی اس وبا کا شکار ہو کر مر رہے تھے۔ اس شدید ابتلا کے عرصہ میں اگر یہودیوں کو کسی نے پناہ دی تو وہ مسلمان تھے۔ مسلمان ان کو اہل کتاب ماننے کے باعث معمولی ٹیکس یعنی جزیہ کے عوض جان و مال کا مکمل تحفظ فراہم کرتے تھے۔ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کی یہ تاریخی دشمنی تہلکہ خیز قسم کی ہولناک تباہیوں کے سائے میں چلتی رہی، لیکن اب تقریباً 125 سال ہونے کو آئے ہیں کہ یہودیوں نے انتہائی عیاری سے کام لیتے ہوئے عیسائیوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا ہے، اور وہ اہل مغرب جو یہودیوں کے جانی دشمن تھے آج مسلمانوں کے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل کے ناجائز وجود کے بعد تو دنیا بھر سے عیسائیوں کی یہود دشمنی آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے ہمدردی، محبت اور پھر شدید حمایت میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس وقت امریکہ، یورپ میں عیسائی مبلغین اور واعظین اور دانشوروں کا ایک بہت بڑا وسیع اثر و نفوذ رکھنے والا طبقہ ایسا ہے جو اسرائیل کا وفادار اور صہیونیوں سے بڑھ کر اسرائیل مخالفین کا دشمن بلکہ ان کا نام تک مٹا دینے کا خواہش مند ہے۔ جاری ہے۔